إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضية عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علمه. رواه الترمذی. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی، کبریائی، ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشفق، مربی، پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام و انبیاء کرام پر، خصوصی طور پر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیوں کو جھیل کر کے دین اسلام ہم تک پہنچایا. محترم حضرات، قیامت کا دن انتہائی ہولناکی کا دن ہوگا. وہ دن اتنا لمبا دن ہوگا کہ انسان جب اس دن کے بارے میں سنتا ہے تو یقیناً اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے مقابل میں ہوں گے. قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اللہ کے فرشتے اور حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چڑھ کر کے جائیں گے ایک ایسے دن میں جس دن کی مقدار 50,000 سال کے مقابل میں ہوگی. تو قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے مقابل میں ہوگا، اور وہ دن اتنا ہولناکی کا دن ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے نظر آئیں گے. قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لائے، تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جس دن کا عذاب قیامت کے دن بچے کو بوڑھا بنا دے گا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیف بکم اذا جمعکم اللہ کما یجمع النبل فی الکنانہ،
50 الف سنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا، میرے صحابہ تمہارا اس دن کیا حال ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو اپنے سامنے جمع کرے گا، بالکل سیدھا کیے ہوگا جس طرح تیر کو کمان کے اندر داخل کیا جاتا ہے، شکاری شکار کے لیے تیر کو سیدھا کرتا ہے شکار کرنے کے لیے، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے سامنے جمع کرے گا، بالکل سیدھا کیے ہوئے ہوگا۔ 50 الف سنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 50,000 سال گزر جائیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ تیرے اوپر نہ پڑے گی۔ تو قیامت کا دن دنیا کے 50,000 سال کے مقابل میں ہوگا۔ قیامت کا ایک دن اور دنیا کے 50,000 سال کے مقابل میں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں جمع ہونے والوں کی کنڈیشن 3 طرح کی ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یحشر الناس علی 3 طرائق، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو 3 کنڈیشن میں جمع کرے گا، یعنی 3 گروہ میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جمع ہوں گے۔ راغبین راہبین، پہلی وہ جماعت ہوگی جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں گے، پہلی وہ جماعت ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہوں گے، جن کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا، جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ پہلی جماعت ہوگی۔ اور دوسری جماعت 2 علی بعیر و 3 علی بعیر و 4 علی بعیر و 10 علی بعیر، دوسری وہ جماعت ہوگی جو ایک اونٹ پر 2 لوگ سوار ہوں گے تو کسی پر 3 ہوں گے، کسی پر 4 ہوں گے تو کسی پر 10 لوگ سوار ہو کر کے جائیں گے۔ اور تیسری جماعت وَيَحْشُرُ بَقِيَّتُهُمُ النَّارُ، تیسری وہ جماعت ہوگی جسے آگ ہانکتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں لے جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کا انکار کیا کرتے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر، جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں تھا، جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پرستش کیا کرتے تھے، جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پوجا کیا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارا کرتے تھے، انہیں آگ ہانکتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں لے جائے گی۔ وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، یہ لوگ جہاں قیلولہ کریں گے آگ وہیں رک جائے گی۔ وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، جہاں رات گزاریں گے آگ وہیں رات گزارے گی، وہیں رک جائے گی۔ یہ جہاں صبح کریں گے آگ وہیں رک جائے گی، صبح کرے گی۔ یہ جہاں شام کریں گے وہیں آگ رک کر کے شام کرے گی۔ تو تیسری وہ جماعت ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والے لوگ ہوں گے، جنہیں آگ ہانکتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں لے جائے گی۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں جمع کیے جائیں گے، چاہے وہ مومنین ہوں، چاہے وہ متقین ہوں، چاہے وہ نیک لوگ ہوں، چاہے وہ برے لوگ ہوں، چاہے وہ بدترین لوگ ہوں، تمام کے تمام لوگ ننگے حالت میں ہوں گے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن، بلا مختون جمع کرے گا، حفاۃً عراۃً غرلاً۔ قیامت کے دن کسی کے جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہ ہوگا، لوگ ننگے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مرد اور عورتیں ایک ساتھ جمع ہوں گی، اس وقت عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف دیکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، اے عائشہ اس دن ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی، معاملہ کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔
کہ معاملہ اتنا زیادہ سخت ہوگا کہ تم دیکھو گے دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی۔ آج دنیا کے اندر ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو جب روتے ہوئے دیکھتی ہے تو سارے کام کو چھوڑ کر کے اپنے بچے کی طرف بھاگتی ہے دودھ پلانے کے لیے۔ لیکن قیامت کا دن ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ وتری الناس سکارا، لوگ نشے میں بدمست نظر آئیں گے لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سخت ہوگا۔ اے عائشہ بتلاؤ اتنا سخت ماحول میں لوگ ایک دوسرے کی طرف کیسے دیکھیں گے؟ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، معاملہ کہیں زیادہ سخت ہوگا، لوگوں کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی؟ تو لوگ ننگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہوں گے، لوگوں کے جسم پر کوئی کپڑا نہ ہوگا، سورج مخلوق سے بالکل قریب کر دیا جائے گا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدنى الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منهم کمقدار میل، کہ قیامت کے دن سورج مخلوق سے بالکل قریب کر دیا جائے گا یہاں تک کہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا وہ میل زمین کی مسافت مراد ہے یا وہ میل مراد ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے آنکھوں میں سرما لگاتا ہے۔ حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی نے کہا تھا قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر کر دیا جائے گا۔ حضرت سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی نے اس 1 میل سے مراد یہ زمین کی مسافت لی ہے یا وہ میل مراد ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے آنکھوں میں سرما لگاتا ہے۔ چلو زمین کی مسافت والی میل مراد لے لو، پھر بھی آج کروڑوں میل کے دور ہونے کے باوجود بھی گرمیوں کی شدت میں گرمی برداشت نہیں ہو پا رہی ہے۔ قیامت کے دن جب 1 میل کے فاصلے پر یہ سورج آ جائے گا پھر اس کی گرمی ہمیں کیسے برداشت ہو پائے گی؟ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، جب سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا بالکل قریب ہو جائے گا تو لوگوں کے جسموں سے نکلنے والا پسینہ اس قدر کھولتا ہوا نظر آئے گا جس طرح کڑاہے میں کھولتا ہوا تیل نظر آتا ہے۔ لوگوں کے جسموں سے نکلنے والا پسینہ کڑاہے میں کھولتا ہوا تیل کے مانند ہوگا۔ اسی طریقے سے لوگ پسینے میں سرابور ہوں گے، کوئی انسان گھٹنے تک ہوگا، کوئی ٹخنے تک ہوگا، تو کوئی کمر تک ہوگا، تو کوئی منہ تک ہوگا، تو کوئی اپنے کانوں کی لو تک پسینے میں سرابور ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوں گے۔ اور کچھ لوگوں کو پسینے کا لگام پہنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يلق ابن آدم شيئا قط منذ خلقه الله أشد عليه من الموت ثم إن الموت لأهون مما بعده، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم اس دنیا کے اندر جب سے پیدا کیا گیا موت سے زیادہ کوئی سخت مرحلہ اسے نصیب نہ ہوا، یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی مصیبتیں اسے آتی ہیں، ابن آدم کو دنیا کے اندر جو تمام مصیبتیں آتی ہیں وہ مصیبتیں جب موت آتی ہے تو ابن آدم یہ سوچتا ہے کہ موت کا مرحلہ سب سے سخت مرحلہ ہے، یعنی موت کے آگے دنیا کی تمام مصیبتیں آسان لگتی ہیں، لیکن یہی ابن آدم ثم ان الموت لأهون مما بعده، یہی ابن آدم جب موت کے بعد آنے والے تمام مراحل کو دیکھے گا تو یہ موت بھی اسے آسان لگنے لگیں گی۔ یہ موت کا مرحلہ، جو موت کا مرحلہ اسے نصیب ہوا تھا، اسے موت کا مرحلہ ملا تھا جو سخت معلوم ہو رہا
تھا، لیکن موت کے بعد آنے والے تمام مراحل، قیامت کا منظر، قبر کا منظر جب وہ دیکھے گا تو اسے سخت معلوم ہوگا۔ وہ یہ سوچے گا کہ یہ قیامت کا منظر اور زیادہ سخت ہے، یہ موت کا مرحلہ کہیں زیادہ اس سے آسان تھا۔ اسی لیے لوگ آپس میں کہیں گے، کوئی چھپنے کی جگہ بتا دو، کوئی بھاگنے کی جگہ بتلا دو۔ سورہ قیامہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یقول الانسان یومئذ این المفر، لوگ آپس میں کہیں گے کوئی بھاگنے کی جگہ بتلا دو، کوئی چھپنے کی جگہ بتلا دو، کوئی ایسی جگہ بتلا دو جہاں ہم بھاگ کر کے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہمارے پاس نہ پہنچ سکے۔ کوئی چھپنے کی جگہ بتلا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، نہیں، ہرگز نہیں، تم بھاگ نہیں سکتے ہو، تم چھپ نہیں سکتے ہو، تمہیں ٹھہرنا ہے تو رب کے سامنے ٹھہرنا ہے، تمہیں کھڑے ہونا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، آج کہیں بھاگنے کی جگہ تمہیں نہیں ملے گی۔ یہ سخت ماحول ہوگا قیامت کے دن، یہ سخت مرحلہ ہوگا قیامت کے دن۔ جو انسان اس مرحلے کو پانے کے بعد دنیا کی تمام مصیبتیں، یہاں تک کہ موت کا مرحلہ جو اسے ملا تھا، وہ تمام کی تمام مصیبتیں اور موت کا مرحلہ قیامت کے مراحل کے سامنے، قیامت کے منظر کے سامنے اسے آسان لگنے لگیں گی۔ یہ قیامت کا منظر بہت ہی سخت مرحلہ ہوگا، لیکن ایسے سخت مراحل میں، ایسے سخت منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یہاں یہ بات بھی ذکر کر دوں کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ صرف 7 نہیں ہوں گے بلکہ 7 قسم کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اب 7 قسم کے لوگ، چاہے وہ کروڑوں کی تعداد میں ہو، چاہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو، تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور 7 قسم کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کا دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا، میرے فرشتوں جاؤ 7 قسم کے آدمیوں کو بلا کر کے لاؤ، جاؤ انہیں گرمیوں سے بچا کر کے لاؤ، آج میں اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیتا ہوں، آج میرے سائے کے لیے علاوہ ان کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا، آج میرا سایہ ان کے لیے سایہ ہوگا۔ پہلا آدمی امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا امام، عدل و انصاف کرنے والا امام جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر حکومت دی تھی، امیر بنایا تھا، ذمہ دار بنایا تھا، ذمہ داری پانے کے بعد لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیا، اچھے طریقے سے نبھایا، بیٹے کو وہی سزا دی جو لوگوں کو سزا دیا کرتا تھا، بیٹے نے جرم کیا تو وہی سزا دی جو دوسروں کو سزا دیا کرتا تھا۔ ایسے حکمرانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے نور کے منبر پر دائیں جانب جگہ دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور الرحمن، کہ قیامت کے دن جو لوگ دنیا کے اندر عدل و انصاف سے کام لیا کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اپنے دائیں جانب نور کے منبروں پر جگہ دے گا۔ الذین یعدلون فی حکمہم و اہلہم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر فیصلوں میں عدل و انصاف سے کام لیا کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کے درمیان بھی عدل و انصاف سے کام لیا کرتے تھے۔ تو پہلا وہ انسان جس نے دنیا کے اندر ذمہ داری پانے کے بعد اچھے طریقے سے نبھایا، عدل و انصاف سے کام لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ دوسرا وہ انسان شاب نشأ فی عبادت اللہ، دوسرا وہ نوجوان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جوانی دی تھی،
اس نے اپنی جوانی کو لہو و لعب میں نہیں گزارا، اس نے اپنی جوانی کو کھیل کود میں نہیں گزارا، اس نے اپنی جوانی کو گاؤں کے پارکوں میں جا کر کے یا کھیل کود کے میدان میں جا کر کے یا غیروں کی بیٹیوں پر آوازہ کستے ہوئے نہیں گزارا۔ اس نے اپنی جوانی کو ایسے ہی ضائع و برباد نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوان کو بھی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا۔ تیسرا وہ آدمی وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو لوگ وہ ہوں گے جو دنیا کے اندر محبت کیا کرتے تھے، جو دنیا کے اندر محبت کیا کرتے تھے تو اللہ کے خاطر، مسلمان کو آپس میں محبت تھی تو اس لیے کہ یہ اللہ پر ایمان رکھ رہا ہے، یہ نبی پر ایمان لانے والا ہے، اسی لیے ان دونوں کے درمیان محبت تھی۔ محبت اس لیے نہیں کہ یہ ہماری مدد کرے گا پیسے کے ذریعے سے، محبت اس لیے نہیں کہ یہ ہماری مصیبت میں کام آئے گا، محبت اس لیے نہیں کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان جو محبت تھی یہ اللہ کی رضا کے خاطر محبت تھی کہ یہ اللہ پر ایمان لانے والا ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، یہ دونوں آپس میں اکٹھا ہوتے تھے تو اللہ کے رضا کے خاطر، جب جدا ہوتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے خاطر۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے کہا تھا أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِ الْيَوْمِ، کہاں ہے دو محبت کرنے والے، کہاں ہے دو محبت کرنے والے جو محض میری خاطر محبت کیا کرتے تھے، آج میں اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیتا ہوں، آج میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، آج میرا سایہ اس کے لیے سایہ ہوگا۔ ایک وہ آدمی ہوگا جس کا دل مسجدوں سے لٹکا ہوا تھا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے لٹکا ہوا تھا، عصر کی نماز پڑھ لی مغرب میں لگا ہوا ہے، مغرب کی نماز پڑھ لی عشاء میں لگا ہوا ہے، عشاء کی نماز پڑھ لی بستر پر سویا اور فجر کے وقت مؤذن نے حی علی الصلاۃ کی آواز لگائی، نرم بستر کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں آیا، سردیوں کی ٹھٹرتی ہوئی راتوں میں آ کر کے وضو کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے خاطر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نمازیں ادا کی۔ ایسا انسان بھی قیامت کے دن رب کی عدالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جس کا دل ہمیشہ مسجدوں کی طرف جڑا ہوا تھا، جس کا دل ہمیشہ مسجدوں کی طرف لٹکا ہوا تھا، ظہر کی نماز ادا کی عصر میں لگا ہوا ہے، عصر کی نماز ادا کی مغرب میں لگا ہوا ہے، مغرب کی نماز ادا کی اس کا دل عشاء کی نماز میں لگا ہوا ہے، ایسا انسان قیامت کے دن بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ ایک وہ انسان وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک وہ انسان ہوگا جس کو کسی خوبصورت عورت نے، بڑے خاندان سے رہنے والی حسین و جمیل عورت نے بے حیائی پر دعوت دی ہو، بے حیائی اور برائی پر دعوت دی ہو، زناکاری پر دعوت دی ہو اور اس نے کہہ دیا ہو انی اخاف اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، رات کی تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، سماج اور معاشرے کے لوگ دیکھنے والے نہیں ہیں، لیکن اس نے انکار کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ ایسے انسان کو بھی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا جس کو کسی خوبصورت عورت نے بے حیائی پر دعوت دی ہو، اس نے انکار کر دیا ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ کیسا انکار ہو؟ صحیح بخاری شریف کی ایک دوسری روایت اٹھا کر کے دیکھیے، آپ لوگوں نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ غار کے اندر 3 لوگ قید ہو گئے تھے، تینوں نے دعا کی تھی، اللہ نے غار کا جو منہ تھا اس کو کھول دیا تھا، اس سے نجات پا گئے تھے۔ اس میں سے ایک وہ نوجوان تھا، ایک وہ آدمی تھا جو اپنے چچا زاد بہن سے محبت کیا کرتا تھا، جو اپنے چچا زاد بہن سے محبت کیا کرتا تھا، وہ آدمی تھا جو اپنے چچا زاد بہن سے محبت کیا کرتا تھا۔ اس کی چچا زاد بہن ہمیشہ انکار کرتی تھی، اس نے کہا جب تمہارے پاس 100 درہم ہو جائے گا پھر آنا مجھ سے غلط کام کرنا۔ وہ آدمی، وہ چچا زاد بھائی 100 درہم لے کر کے اپنی چچا زاد بہن کے پاس گیا، جیسے یہ غلط کام کرنے کا ارادہ کیا، کوئی نہیں تھا، صرف چچا زاد بہن تھی اور یہ بھائی تھا، جیسے یہ غلط کام کرنے کا ارادہ کیا تھا، بہن نے کہہ دیا میرے بھائی آج اگر اس گناہ سے بچ گیا قیامت کے دن اس سے بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، اس گناہ سے بچ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ
بہترین بدلہ دے گا۔ آئے میرے بھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر۔ اس نوجوان نے فوراً اپنے بہن کو چھوڑ دیا تھا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس کو کسی خوبصورت عورت نے بے حیائی پر دعوت دی ہو، برائی پر دعوت دی ہو، اور اس نے کہہ دیا ہو انی اخاف اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ ایک وہ انسان جو تنہائی میں آ کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو بہایا ہو، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک وہ آدمی جو رات کی تاریکی میں تنہائی میں آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر کے، جہنم کے عذاب سے ڈر کر کے، رات کی تاریکی میں کوئی جاگنے والا نہیں تھا، پوری دنیا سو رہی تھی، یہ آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس نے اپنے آنکھوں سے آنسو بہایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ آخری وہ انسان ہوگا، ساتواں وہ آدمی ہوگا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَىٰ حَتَّىٰ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ آدمی جس نے صدقہ کیا ہو دائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلا ہو، یعنی خفیہ طور پر اس نے کسی کی مدد کی ہو۔ آج ہمارے دلوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی مدد کریں تو لوگ دیکھیں تاکہ ہماری تعریف کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے انسان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جو خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر، رات کی تاریکی میں پوشیدہ طور پر کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی تھی، تاریکی میں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اس نے پوشیدہ طور پر کسی کی مدد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَىٰ حَتَّىٰ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ آدمی جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا ہو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا ہو، ایسے انسان کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں سایہ نصیب ہو تو ہمیں اس حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنا پڑے گا۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن قیامت کی ہولناکی سے بچ جائیں، قیامت کی سختیوں سے بچ جائیں، تو ہمیں بھی اس حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنا پڑے گا، اس دنیا کے اندر اپنی زندگی اس حدیث کے مطابق گزارنا پڑے گا، تبھی قیامت کے دن ہمیں سایہ نصیب ہو سکتا ہے۔ ورنہ یاد رکھو، آج جو ہم دنیائی زندگی پا کر کے ہم برباد کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، وقت کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں، یاد رکھو قیامت کے دن اگر ہماری نیکی گھٹ گئی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ باپ بیٹے سے نفرت کرے گا، بیٹا باپ سے نفرت کرے گا۔ وہ باپ جو آج دنیا کے اندر اپنی بیٹے کے پراپرٹی بنانے کے لیے پوری زندگی محنت کرتا ہے، پوری زندگی لگا دیتا ہے، اور جس پراپرٹی بنانے کے لیے وہ نماز کے لیے وقت نہیں دے پاتا ہے، وہی بیٹا قیامت کے دن اپنے باپ سے بھاگے گا، وہی بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا۔ باپ اپنے بیٹے کے پاس جا کر کے فریاد کرے گا، ایک نیکی گھٹ گئی ہے مجھے تو دے دے، کیونکہ تو میرا بیٹا تھا دنیا کے اندر، میں تجھ سے کتنی محبت کیا کرتا تھا۔ بیٹا باپ سے نفرت کرے گا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم شأن یومئذ شأن یغنیہ، کہ قیامت کے دن باپ بیٹے سے نفرت کرے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے نفرت کرے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، بیوی اپنے شوہر سے الگ تھلگ ہوگا، شوہر اپنے بیوی سے جدا ہوگا، کہیں یہ ہمارے رشتہ دار ہم سے نیکی نہ مانگ لے۔ تو ہم دنیا کے اندر دنیائی زندگی جو ہمیں ملا ہے اس دنیا کے اندر نیک عمل کر لیں تاکہ قیامت کے دن ہم کامیاب ہو جائیں، تاکہ قیامت کے دن ہمیں بھی سایہ نصیب ہو جائے۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے 5 سوال کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5 عن عمره فیما افناه، کہ قیامت کے دن بندے کا قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے 5 سوال نہ کر لے اور بندہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ،
عمر کے بارے میں سوال ہوگا. ان عمری فیما افنا, عمر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا, میرے بندے میں نے تمہیں عمر دی تھی, تو نے اپنے عمر کو کہاں گوایا, کہاں خرچ کیا. وعن شبابہ فیما ابلا, جوانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا, میرے بندے میں نے تجھے جوانی دی تھی, تو نے اپنے جوانی کو کہاں خرچ کیا. عمر کے اندر جوانی بھی آ جاتی ہے, لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو الگ سے جوانی کے بارے میں سوال کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے اندر انہی نوجوانوں نے انقلاب برپا کیا تھا, انہی نوجوانوں نے اسلام کے اندر انقلاب برپا کر دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جوانی کے بارے میں سوال کرے گا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ اٹھا کر کے دیکھو. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شادی کی تھی, شادی کی پہلی رات تھی, شادی کی پہلی رات تھی, اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا, جاؤ شہر کے اندر یہ اعلان کر دو جنگ کے لیے جانا ہے. یہ آواز حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں ٹکرائی. شادی کی پہلی رات تھی, انہوں نے اپنے بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ چکا ہے, میرے کانوں میں جہاد کی آواز ٹکرا رہی ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے میدان جہاد میں گئے تھے اور وہاں وہ شہید ہو گئے تھے. ان کی بیوی روتی ہوئی دوڑتی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آئی, اے اللہ کے نبی میرے شوہر تو شہید کر چکے ہیں, میرے شوہر کو غسل دے دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا شہداء کو غسل نہیں دیا جاتا ہے. ان کی بیوی نے کہا اللہ کے رسول وہ تو انہیں تو اتنا فرصت نہیں ملا تھا مجھ سے ملنے کے بعد کہ وہ غسل کر لیے. اللہ کے رسول انہیں غسل دے دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا تیرے شوہر کو فرشتے آسمان سے فرشتے اتر کر کے انہیں غسل دیا ہے, اسی لیے ان کا نام غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. فرشتوں نے انہیں آسمان سے اتر کر کے انہیں غسل دیا تھا. تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوان آدمی ہو کر کے شادی کی پہلی رات تھی, اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے میدان جہاد میں گئے تھے اور انہوں نے لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسی جوانی کے بارے میں سوال کرے گا. وعن شبابہ فیما ابلا, میرے بندے میں نے جوانی دی تھی, تو نے جوانی کو کہاں خرچ کیا. وعن مالہ من أين اكتسبه وفيما أنفقه, تو نے مال کہاں سے کمایا, وفيما أنفقه اور کہاں خرچ کیا. کہاں سے کمایا یہ بھی جواب دینا پڑے گا, اور کہاں خرچ کیا یہ بھی جواب دینا پڑے گا. وماذا عمل فيما علم, تو نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا, یعنی تیرے پاس جو علم ہے اس کے مطابق تو نے کتنا عمل کیا. فلا چیز ہمیں معلوم ہے کہ وہ غلط ہے, پھر بھی ہم وہ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کرے گا. تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے علم کے بندے سے 5 سوال کرے گا, اور جب تک ابن آدم ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے, ابن آدم کا قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا ہے. اس لیے یہ دنیا کی زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, آج اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکار کر کے کہہ رہا میرے بندے آؤ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. کل قیامت کے دن ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن بندہ اللہ سے فریاد کرے گا لیکن اللہ اسے مہلت دینے والا نہیں ہے. آج اللہ اپنے بندوں کو بلا کر کے کہتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگ, مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے, مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے, میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. قیامت کا دن ایک ایسا دن آنے والا ہے جہاں بندہ جب قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھے گا, جب جہنم کے عذاب کو دیکھے گا اپنی نگاہوں سے, جب قبر کے منظر کو وہ دیکھ کر کے رب کی عدالت میں حاضر ہوگا, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فریاد کرے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مہلت نہ دے گا. قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ, کہ قیامت کے دن مجرمین کی نگاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکی ہوئی ہوں گی. وہ کہیں گے اے اللہ میں نے قبر کے عذاب کو بھی دیکھا, میں نے قیامت کے منظر کو بھی دیکھا, میں نے جہنم کے عذاب کو بھی دیکھا, اے اللہ تو ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے, اب ہم نیک اعمال کریں گے, ہمیں اب جہنم کے عذاب کے بارے میں یقین ہو چکا ہے. تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں بلاتا ہے اور ہم دور بھاگتے ہیں. کل قیامت کے دن جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فریاد کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوبارہ اسے مہلت نہیں دے گا, دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھوٹ نہیں دے گا. اسی لیے یہ دنیا کی زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, اس
زندگی کی اہمیت کو سمجھیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض رہے اور اسی میں ہماری موت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بار الہ تمام مسلمانوں کو دنیا کے اندر نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو اعمال قیامت کے دن ہمیں جنت کے دروازے پر پہنچا سکے۔ آمین۔